علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ آئے نہیں لائے گئے ہیں اور لائے بھی گئے ہیں بڑے اہتمام سے۔ پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کی طرف سے یہ بات میڈیا پر آن ریکارڈ کہنے نے آج ہونے والے مشترکہ اجلاس کی ساری کارروائی کی کلئی کھول دی ہے۔ مشترکہ اجلاس جاری ہے اس وقت اور اس کارروائی کے آغاز پر بابر اعوان صاحب نے یہ جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے مؤخر کرنے کی بات کی اسپیکر اسمبلی کے ساتھ، اور اس پہ یہ کہا گیا کہ جناب اپوزیشن آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اس پر، لہٰذا اگر آپ اس بل کو ڈیفر کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اور مولانا اسد الرحمان صاحب نے اس جو ای وی ایمز ہیں اور انتخابی اصلاحات ہیں اس کے اوپر بات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ای وی ایم کے حوالے سے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو کامیاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ عمران خان صاحب بھی موجود ہیں، عمران خان صاحب اسمبلی میں آج تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو چیمبر ہے وہاں پر مختلف اراکین اسمبلی سے گفتگو بھی کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے تھوڑی سی میڈیا سے بات کی تقریباً 1-1.5 سیکنڈ کی، اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو یہ سوچ کے اترتا ہے کہ میں جیتوں گا، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف جس طرح کا کھیل پیش کرے گا مجھے اس سے اچھا کھیل پیش کرنا ہے۔ پورے اعتماد نظر آ رہے تھے، اور میں نے آپ پورے اعتماد ہونے کی وجہ میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتا دی ہے کہ خود پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی عامر لیاقت جب پارلیمنٹ بلڈنگ پہنچ رہے تھے تب ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کے کیا حالات ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے، اور لائے بھی بڑے اہتمام سے گیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری صورتحال اسی بات کا طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک اہم قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے جیسے یہ کارروائی کمپلیٹ ہوتی ہے، کیا ای وی ایم پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی جس کے اندر نیب نے از خود اس بات کی درخواست کی جناب کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے، ہمیں اگلی تاریخ دیں کیونکہ ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، اور جس پر عدالت نے ان کی اس استدعا کو مانتے ہوئے اس کو ایکسٹینشن یعنی تاریخ اگلی دے دی۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی۔ وہ گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ 3 پہلوؤں کا انہوں نے احاطہ کیا اپنی ساری گفتگو کے اندر۔ ایک وہ جو جج رانا شمیم کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ آیا ہے اس پر انہوں نے بات کی۔ دوسری جو بات ہیں 2 وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس وجہ سے کہ ایک کا تعلق پاکستان کی ڈیموکریسی سے ہے، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت جائے گی تو جانے کا طریقہ کار کون سا ہوگا، اور کیا مسلم لیگ نون ان ہاؤس چینج کے آپشن کو تسلیم کرے گی۔ جب مریم صاحبہ سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تو مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب سے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا واحد حل فریش الیکشنز ہیں، اور ان ہاؤس چینج جب آتی ہے جہاں سے آتی ہے وہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ طاقتور حلقوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مدد کے بغیر کوئی بھی ان ہاؤس چینج، کوئی بھی موشن جو ہے نو کانفیڈنس کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اس طرف یعنی جہاں سے یہ مدد ملتی ہے ہم اس طرف رجوع کرنے کو کسی بھی صورت روادار نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی مدد لینے کے روادار ہیں۔ یعنی مریم صاحبہ کا اس ایک نقطے کے اوپر یہ کہنا تھا کہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی ہم عوام کی مدد سے ہی لے کے آئیں گے۔ عمران خان صاحب خود گرتے ہیں، خود اسمبلیاں توڑتے ہیں، فریش الیکشنز کال کرتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں، عوام میں آئیں، یہ فیصلہ اب ان دونوں کا ہے۔ کیونکہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا مریم صاحبہ نے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، یہ پروجیکٹ عمران خان اب بری طریقے سے نہ صرف ناکام ہو چکا ہے بلکہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب یہ پروجیکٹ عمران خان مکمل کرنے والے، پروجیکٹ عمران خان پر کام کرنے والے، پروجیکٹ عمران خان کو تیار کرنے والے، یہ سب کے سب برے طریقے سے نہ صرف ایکسپوز ہو چکے ہیں بلکہ اب پچھتا بھی رہے ہیں کہ یار یہ ساڈے کول کی ہو گیا، کیسے اس راستے سے باہر نکلیں، کیونکہ اس پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا جب ان سے سوال کیا گیا، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تحریک عدم اعتماد، تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس آپشن کو رد کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی طرف سے یہ جو بات آئی ہے ان ہاؤس چینج کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے کی، کیا مسلم لیگ نون اور پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن موجود ہے وہ اس آپشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتی ہے یا اس آپشن کی طرف جاتی ہے؟ کیونکہ کل جو اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کے اندر اس بارے میں تمام آپشنز پر غور کیا گیا۔ 2 آپشنز اس میں خاص طور پر اس کا ذکر کروں گا۔ ایک کہ اگر حکومت یہ جو آج انتخابی اصلاحات اور نیب آرڈیننسز کے جو بلز ہیں یہ منظور کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اپوزیشن نے اس بات کا فیصلہ بھی کیا، اور بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم یہ جو آپ کا جو یہ والی قانون سازی ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں،
اور وہاں سے ریلیف حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ ان قوانین کو رد کر دے، کالا دم قرار دے دے، اور یہ اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ دوسرا، کل کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ مشترکہ اجلاس کا نتیجہ چاہے جو مرضی ہو، لیکن ہم نے اب اسٹیبلشمنٹ کو واقعتاً ایک ٹیسٹر لگانا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ واقعتاً اس وقت ہمیں نیوٹرل ہوتی ہوئی نظر آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ اور اس ٹیسٹر کو لگانے کا بہترین طریقہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے پسندیدہ امیدوار صادق سنجرانی صاحب ہیں، جو چیئرمین سینٹ ہیں، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ اور خود مسلم لیگ نون کے جو خرم دستگیر خان صاحب ہیں، ان کا کل ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ اپوزیشن ہے، اس نے اس سمت میں بات آگے بڑھانے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ بہت جلد یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ پیش کر دی جائے گی۔ اور اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر فوری طور پر نیشنل اسمبلی میں بھی تحریک عدم اعتماد موو کر دی جائے گی۔ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، جو کل متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں موجود تھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مریم صاحبہ کا یہ آؤٹ رائٹلی اس آپشن کو ریجیکٹ کرنا کچھ کنفیوژن کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو اس کنفیوژن سے یقینی طور پر نہ صرف باہر نکلنا چاہیے بلکہ واضح طور پر اپنی حکمت عملی کا اعلان کرنا چاہیے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ نقطہ تھا جو مریم صاحبہ نے اپنی جو پریس ٹاک ہے اس کے اندر اٹھایا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ جو اس وقت آپ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، الیکشنز ہو جاتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو کیا پروجیکٹ عمران خان کو کمپلیٹ کرنے والوں کے خلاف آپ کسی قسم کی کارروائی کریں گے، ان کو کوئی سزا دیں گے؟ تو اس پر مریم صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ایک بے گناہ ہے وہ جیل چلا جاتا ہے تو بے گناہ تو اس بات کی اپنے اندر ایک تسلی رکھتا ہے کہ یار میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، مجھ پر تو یہ عذاب نازل ہو گیا اور مجھ پر یہ خام خواہ کی ایک مشقت طاری ہوگی۔ لیکن جس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جس نے غلطی کی ہوتی ہے، جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جب وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کو ندامت تو صرف ہو ہی سکتی ہے، لیکن 2 3 4 سال جتنے بھی عرصے کی اس کو سزا ملے گی، وہ باہر آ جائے گا اور پاک صاف ہو جائے گا۔ لیکن جو قدرت سزا دیتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ قدرت کا یہ عمل اب اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو انیشیٹ کیا تھا، جنہوں نے اس پروگرام کے خالقین تھے اور جنہوں نے اپنے پروجیکٹ عمران خان کو کمپلیٹ کیا تھا، وہ تمام کے تمام اب خدا کی طرف سے دی گئی جو سزا ہے اس کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ وہ اس حد تک ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرے اور اپنے ذہنوں پر، اپنی ضمیر کے اوپر یہ بوجھ لے کر جئیں جب تک وہ جی رہے ہیں کہ ہم سے یہ والی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی ملک کے اپنے ہی لوگوں سے منہ چھپانے پر مجبور ہیں۔ یعنی مریم صاحبہ نے بٹوین دی لائنز اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد پروجیکٹ عمران خان بنانے والے، پروجیکٹ عمران خان پر غور و فکر کرنے والے اور پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے والوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا، جو ان کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج کا، جس کے اوپر انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس کا جو میجر پورشن تھا وہ اس بات پر صرف کیا، یعنی ان 2 نکات کے علاوہ، وہ تھا نواز شریف صاحب کی بے گناہی اور نواز شریف صاحب کی بے گناہی کو اسٹیبلش کرنے والے فیکٹرز، جس کے اندر انہوں نے سوال پوچھے کہ میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ نواز شریف کو انصاف کیوں نہیں مل رہا، کون رکاوٹ بنا، ثاقب نثار کی پھرتیاں کس لیے تھیں، اور یہ جو اب قدرت کی طرف سے یہ جو جھوٹ ہے یہ بے نقاب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ خود نواز شریف صاحب کے حق میں عدلیہ سے منسلک افراد، 3 اہم افراد کی 3 گواہیاں سامنے آ چکی ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک شہادت آئی ارشد ملک صاحب کی طرف سے، وہ شہادت بھی آئی اور ان کے ویڈیو بھی آئی، اور خود انہوں نے اس بات کو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں تسلیم بھی کیا۔ دوسری شہادت آئی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اور سٹنگ جج ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ انہوں نے ایک شخصیت جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی لیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب میرے پاس آئے اور آ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف اپیل اگر آتی ہے تو آپ نواز شریف صاحب کی اپیل پر جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں مت دیں، جس پر انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ قانون کے مطابق کروں گا، تو جس پر فیض حمید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے
جائے گی۔ اور تیسری شہادت جو نواز شریف صاحب کے حق میں آئی وہ رانا شمیم صاحب کی طرف سے آئی، جو گلگت بلتستان کے چیف جج تھے، اور انہوں نے بیان حلفی دیا۔ اسی موقع پر مریم صاحبہ نے جہاں پر نواز شریف صاحب کے کیسز اور نواز شریف صاحب کی پیشیاں اور 5 سال سے ہونے والی جو ایک مکمل عدالتی کارروائی، 5 سال کی کارروائی، 200 سے زائد پیشیاں، اور اس کے بعد جیل، اس کے بعد سزائیں، اس کے بعد تاحیات نااہلی اور اس سارے پنامہ، اس سارے ایشوز کا انہوں نے احاطہ کیا، لیکن یہ جو جج رانا شمیم صاحب ہیں ان کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ آیا اور اس کے اوپر جو سماعت ہو رہی ہے اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں، اس کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کی تحریک کے وہ ہراول دستے میں شامل تھے، اور ان کی جو امانت ہے، ان کی جو دیانت ہے، یہ کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے، اور میں ان سے یہ گزارش کرتی ہوں، میں ان سے یہ امید کرتی ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب سچ کو سامنے آنے دیں گے، سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے، سچ کو سامنے آنے میں یعنی سچ کو آشکار کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے تو وہ انصار عباسی کے خلاف یا اس میڈیا گروپ کے خلاف یا رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے تو فیصل ووڈا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، جو کبھی بوٹ لے کے آ جاتے ہیں، جو کبھی اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپتے ہیں، اور کبھی کسی عدالت کے وہ جو ہے رانا شمیم صاحب ان کو ٹی وی ٹاک شو میں آ کر سر عام جوتے مارنے کی بات کرتے ہیں۔ توہین عدالت ان کے خلاف ہونی چاہیے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جا کے حلف دیتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن کریم کے اوپر یہ حلف دیا جاتا ہے، یا کسی بھی دوسرے مذہب کی جو اگر اقلیتیں ہوں تو وہ اپنی مقدس کتاب کے اوپر سے یہ حلف دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بیان حلفی ہے رانا شمیم کا وہ تو آ گیا، لیکن جو اس کے اوپر وضاحت آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، وہ ثاقب نثار صاحب نے کوئی اس پر بیان حلفی دیا ہی نہیں، اور عدالت نے ان کو بلایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی جب سچ سامنے آ رہا ہو اور قدرت سامنے لا رہی ہو تو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کی پھرتیاں آپ نے دیکھی تھیں، اور وہ پھرتیاں اسی وجہ سے تھیں کہ وہ مورا تھے اور انہوں نے اپنے ایجنڈے کو مکمل کرنا تھا، اور اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور کبھی ہمارے الیکٹیبلز کو، ہمارے سٹنگ ایم این ایز کو، ہمارے سینیٹرز کو نااہل کر رہے تھے تاکہ مسلم لیگ نون اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے آج بہت ہی تند و تیز جملے بولے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کارروائی اگر ہونی چاہیے تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف ہونی چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو مریم صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس اس حوالے سے اہم تھی، کیونکہ دو مرتبہ انہوں نے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ 2 باتیں میں نے آپ کے ساتھ ان کی امپورٹنٹ شیئر کر دی، 2 مطالبے ان کے آج کے امپورٹنٹ تھے، ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی کا، اور دوسرا جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کیوں نہیں بلایا جاتا۔ ان دونوں کو بلا کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب والے کیس کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، اور دوسرے والے معاملے کے اندر یہ جو جج رانا شمیم صاحب والا معاملہ ہے اس کے اندر بلایا جائے جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، تاکہ یہ جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہو سکے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے سامنے وہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب آج اپنا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہر طور پر یا اپنی اکثریت کے بل پر، یا جو فیض عام ان کے لیے دستیاب ہے اس فیض عام کی موجودگی کے اندر وہ اگر اس قانون سازی کو کامیاب کروا لیتے ہیں جو امکان نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو آپشن ہے ایک قانونی جنگ کی وہ شروع ہو جائے گی، اور اس قانونی جنگ کے اندر جو محاذ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہوگا، جس کا اشارہ دیا بلاول صاحب نے، جس کا اشارہ دیا شہباز شریف صاحب نے۔ لیکن جو دوسرا آپشن ہے اسی سلسلے سے منسلک، کیونکہ اس تمام کارروائی ہونی ہے 20 نومبر کے بعد، اور 20 نومبر سے پہلے چونکہ عمران خان صاحب نے یہ ساری کارروائی کرنی تھی، لہٰذا یہ ہوتی ہوئی ہمیں اس کا ادراک بھی تھا۔ لیکن یہ جو اب ہونے جا رہا ہے اس کے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان جو ایک چیز رکاوٹ ہے میری نظر کے اندر وہ ہے مسلم لیگ نون کی ایک ابہام پر مشتمل پالیسی، کیونکہ شہباز شریف صاحب ان ہاؤس چینج، خرم دستگیر صاحب نے ان ہاؤس چینج کی بات کی، احسن اقبال صاحب نے ان ہاؤس چینج کی بات کی، رانا تنویر صاحب نے ان ہاؤس چینج کی بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے ان ہاؤس چینج کی بات کی، لیکن مریم صاحبہ نے آج اس آپشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ اور اب دیکھنا جو مزیدار صورتحال ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد اگر سینٹ میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، تو کیا مریم صاحبہ کا یہ جو کہنا تھا ان ہاؤس چینج کے آپشن
کرپشن کے حوالے سے یہ کس حد تک ویلڈ رہے گا اور کیا اس کے نتائج نکلیں گے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو اپنے ہی بوجھ پہ گرنے دینا ہے تو ان کا بوجھ تو آلریڈی میرے اور آپ جیسے لوگ مہنگائی کی شکل میں، لاقانونیت کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، بجلی تیل گیس کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں بھگت رہے ہیں. اور اگر اس بوجھ کے اندر مزید اضافہ کیا گیا تو ہمارے لیے سروائیول بہت مشکل ہو جائے گی. مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.